فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا اہم ترین غزوہ ہے۔ عہد نبوی کے تمام غزوات کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ میں اسلامی شوکت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام کی داغ بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کرنے کا موقع ملا، کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا گیا، اور ایک طویل عرصہ کے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ پس منظر: غزوہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس معاہدہ میں تمام قبائل کو اختیار دیا گیا تھا، جس کے ساتھ ان کی مرضی ہے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ قبائل مکہ کے دو بڑے قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خزاع تھے، ان کی جنگ و جدال اور باہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے سبب ایک بار تمام دشمنیاں دب گئی تھیں۔ چونکہ معاہدہ میں یہ شک شامل تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اسی کا حصہ تصور کیا جائے گا، اس فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدہ کے تحت بنو خزاع آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے، جبکہ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ فریقین پرامن رہے۔ اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی ترقی میں تیزی آ گئی، تاہم شعبان 8 ہجری 630 عیسوی میں بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاع ایک چشمہ پر موجود تھے۔ اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدہ کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے، بلکہ قریش مکہ کے کئی لوگ نقاب اوڑھ کر ان کے ساتھ حملہ میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ بنو خزاع حرم تک پہنچ گئے اور ان سے امن کی درخواست کی، لیکن حرم کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ اس واقعہ کے بعد عمرو بن سالم خزاعی نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور دربار رسالت میں اشعار کی صورت میں اپنی عرضی پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سماعت فرمائے اور ارشاد فرمایا: عمرو بن سالم، تمہاری مدد کی گئی، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ کی سربراہی میں ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تفصیلات عرض کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا مکہ کے کون سے لوگ اس میں ملوث پائے گئے تھے۔ یوں صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے کفار سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ اس واقعہ سے 3 دن قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تیاری کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس تیاری کی بابت کسی کو معلوم نہ ہو، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور تیاری دیکھ کر پوچھا تو سیدہ عائشہ نے ان کو بتانے سے معذرت فرمائی۔ معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کی کوشش۔ قریش مکہ کو اس بدعہدی کا جلدی احساس ہو گیا۔ ان کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں رہے، چنانچہ ابو سفیان اس صلح کو بحال کرانے کے لیے مدینہ منورہ آیا، مختلف صحابہ کرام کے دروازے پر گیا، سب نے اس کو ملنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ کے گھر گیا جو سرکار کی زوجیت میں تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بھی بیٹھنے نہ دیا۔ سب سے مایوس ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، آپ نے بھی اس کو صاف انکار کیا۔ یہاں سے ہو کر وہ مسجد میں گیا اور بلند آواز سے امن کا اعلان کیا اور اس صلح کی یک طرفہ تجدید کا اعلان کر کے واپس مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ مکہ پر حملے کا نبوی فیصلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدعہدی کا بدلہ لینے کا پکا فیصلہ کر لیا اور اپنے غلاموں کو بھرپور تیاری کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم فرمایا کہ اس تیاری کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی نے خصوصی دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ،
جاسوسوں اور خبریوں کو قریش تک پہنچنے سے روک تاکہ ہم اچانک ان پر جا پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے شروع میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 8 افراد کا لشکر بطن عظم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس راستہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ تاہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا۔ خاطب بن ابی بلتع کا واقعہ۔ اس مہم کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر مہر تصدیق ثابت فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی خیریت کے لالچ میں کفار مکہ کو ایک خفیہ خط کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کے بارے آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت ابو مرثر غنوی کو بھیجا ابھی روزہ خاک جاؤ، وہاں ایک عورت کے پاس خط ہوگا، وہ اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جماعت تیزی کے ساتھ وہاں پہنچی۔ فرمان رسالت کے مطابق وہاں عورت موجود تھی۔ اس کی اونٹنی کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، خود خط نکال کر دے دو ورنہ ہم سخت اقدام کریں گے۔ چنانچہ اس نے وہ خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خاطب کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لشکر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا۔ اب ہم غفاری کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ سے باہر نکل کر 2,000 افراد اور اسلامی لشکر کے ساتھ مل گئے۔ یوں 12,000 کا صحابہ کا لشکر جرار مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت کہ اتنی بڑی سرگرمی سے بے خبر رہے۔ اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے محض ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام پر قیام فرمایا۔ آپ نے سارے اسلامی لشکر کو پورے میدان میں پھیلا دیا۔ ہر صحابی کو کہا کہ اپنا الگ الگ چولہا روشن کریں۔ رات کے وقت ابو سفیان خبر گیری کے لیے مکہ سے باہر نکلا تو آگ کا اتنا بڑا ڈھیر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا ایک خیال یہ تھا کہ شاید یہ بنو خزاع کا لشکر ہو، لیکن ابو سفیان نے اس خیال کی تردید کی کہ ان کا لشکر اتنا عظیم نہیں ہو سکتا۔ اس اثناء میں ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے ابو سفیان کو آگاہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان طلب کر لو، ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے قتل کے درپے ہوئے، لیکن سرکار دو عالم نے منع فرما دیا۔ ایک ایسا شخص جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا، ایسے متصب اور کٹر دشمن کو سامنے پا کر معاف کرنا اللہ کے نبی کی صفت ہو سکتی ہے۔ عام آدمی اس کو معاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی کا اظہار۔ حضور کے سفر مکہ کے دوران جوفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ایذا پہنچائی تھی۔
لیکن حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو حضور سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا تو آپ نے معاف فرمایا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک جہاں پسند اور اعزاز پسند شخص ہے، آپ اس کو کچھ اعزاز عطا فرمائیے تاکہ یہ مطمئن ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان کریمی کا بے مثال مظاہرہ فرماتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو بھی امان ہوگی، جس پر ابو سفیان بے حد خوش ہوا۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو مکہ کی طرف کوچ کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ سارا لشکر اس کے سامنے سے گزرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے پرچم کے ساتھ گزرتا۔ ابو سفیان حضرت عباس سے دریافت کرتا یہ کون سا قبیلہ ہے؟ حضرت عباس قبیلے کا نام بتاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستہ مبارک گزرا۔ آپ آگے چلتے ہوئے صحابہ کرام ترانے پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد کے ہاتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا پرچم تھا۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، تمہارے بھتیجے کے ساتھ بھلا کسی کی طاقت ہے کہ جنگ لڑے؟ اس نے تو بڑی سلطنت جمع کر لی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ ابو سفیان کی قریش مکہ کو اطلاع۔ یہ حالات دیکھ کر ابو سفیان تیز رفتاری سے مکہ کی طرف دوڑا اور بلند آواز میں قریش مکہ کو کہا، اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عظیم لشکر لے کر آئے ہیں، تم میں مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ یہ سن کر جگر خور حمزہ ہندہ بن عتبہ ان کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس چرب زبان کو۔ ابو سفیان نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان لوگوں تک پہنچا دیا، کیونکہ ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ سب لوگ اس میں داخل ہو سکتے۔ چنانچہ یہ اعلان کیا گیا، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ یہ سن کر اہل مکہ حرم کی طرف دوڑے اور کچھ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے لشکر کی ترتیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے قبل ذی طوا کے مقام پر لشکر کی تقسیم کی اور مکہ مکرمہ میں مختلف راستوں سے داخل ہونے کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے زیریں حصے کی طرف سے داخل ہو۔ ان کو رستہ میں کچھ مزاحمت ہوئی جس کو حضرت خالد بن ولید نے کچل دیا۔ حضرت زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے بلائیں حصے کی طرف سے داخل ہو اور مقام ہجون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کریں۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ وسطی رستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ یہ تمام لشکر اپنے اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور آقا دو عالم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں فاتحانہ تشریف آوری۔ اللہ کے آخری نبی آج اپنے اس آبائی شہر میں فاتحے کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، جہاں سے آپ کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں پر مکہ کی وسعتیں آپ پر تنگ کر دی گئی تھیں، جہاں پر آپ کو طواف کرنے سے روک دیا جاتا تھا، جہاں آپ پر اوجھری ڈال دی جاتی تھی، جہاں آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، جہاں آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج اس شہر میں 12,000 کے لشکر کے ساتھ آنا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بشارت لے کر یہ عظیم کامل اور آخری نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی دن آپ نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا اور ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ جو ہی آپ کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک گیا۔ آپ نے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ آپ کے امامہ شریف کی سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ اونٹنی پر ہی آپ نے طواف فرمایا۔ خطبہ رسالت۔ مختلف کتب سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ درج ہے۔
اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے قریشیو، اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور کو ختم کر دیا۔ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ نے پوچھا اے قریش، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ جو کریں گے اچھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ، تمہیں آزاد کیا، سب کو معاف کیا۔ یہ جرأت انگیز حوصلہ صرف آپ کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس موقع پر انسان کہاں قابو میں رہتا ہے۔ بتوں سے تطبیر۔ فتح مکہ کا سب سے اہم مرحلہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ اس وقت کعبہ میں 360 سے زائد بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمان کے ساتھ بتوں کو گراتے اور یہ آیت پڑھتے جاء الحق وزهق الباطل، اور آپ کی ٹھوکر سے بت اوندے منہ گرتے۔ عثمان بن طلحہ چابی لے کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اس کو تصاویر سے پاک کیا۔ حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی اور انہوں نے کعبہ میں طویل عرصہ کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔